السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کے حیران ہو گئے۔ رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا میں، رکھا جب قدم میرے نبی نے دنیا میں، پتھر بھی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گئے۔ آج کے بیان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کے نزول کے بارے میں بتاؤں گی۔ اعلان نبوت سے قبل جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب و رفقا تھے، وہ سب نہایت ہی بلند اخلاق، اعلیٰ مرتبہ اور ہوش مند اور باوقار لوگ تھے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مقرب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو برسوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وطن اور سفر میں رہے۔ اسی طرح حضرت ختیجہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت حکیم بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو قریش کے نہایت ہی معزز رئیس تھے اور جن کا ایک خصوصی شرف یہ تھا کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخصوص احباب میں خصوصی امتیاز رکھتے تھے۔ عرب میں ہر طرف شرک پھیل گیا تھا اور گھر گھر میں بت پرستی کا چرچا تھا۔ اس ماحول میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے جو توحید کے پرستار اور شرک و بت پرستی سے بیزار تھے۔ انہی خوش نصیبوں میں زید بن عمیر بن نفیل ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا بڑا خاص تعلق تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی پیشہ تجارت تھا اور تجارت کی غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام اور یمن کا سفر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرکاء اور تمام اہل بازار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارنے لگے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب آ گیا۔ ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلوت پسند ہو گئے اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا کہ خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ مکہ مکرمہ سے تقریباً 30 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار حرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پانی ساتھ لے کر اس غار کے اوپر پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو گھر جا کر لے آتے یا کبھی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار حرا میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے ایک دم کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ فرشتے نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا اور نہایت گرم جوشی کے ساتھ آپ کو ہلایا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی فرمایا۔ اس طرح دوسری مرتبہ پھر ایسے ہی کہا۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہی سب سے پہلی آیات تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں۔ ان آیات کو یاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو فرمایا، مجھے کملی اڑاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے اپنی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں، خدا کی قسم خدا کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے خیر خواہ ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں اور وحی نازل ہونے کا قصہ سنایا۔ اس نے کہا، یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ کاش میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم مکہ سے آپ کو باہر نکالے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ مکہ والے مجھے نکال دیں گے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا، جو بھی نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھوں نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے بیان کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔